السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ جی، ہم نے ابھی تک تجوید کا بارے میں پڑھا کل کی کلاس میں کہ تجوید کا علم کیا ہے، اس کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور پھر اس میں عربک لینگویج میں کتنے الفاظ ہیں، حروف ہیں، اور ان کے اوپر حرکات کس طرح کی ہوتی ہیں، اور ان کو پڑھنے کا ایک معروف طریقہ ہے اور ایک مجہول طریقہ۔ اب جس طرح کے تجوید کو جاننا ضروری ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو غلطیاں ہم قرآن پڑھنے میں کرتے ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں، وہ کس کس قسم کی ہیں، اور کون سی غلطی پہ کس طرح کی پکڑ ہے۔ غلطی جو ہے وہ ہے لحن، لام ہا نون، لحن، اور اس کا لغوی معنی یعنی کہ اس کا جو ہے ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے غلطی کرنا۔ لحن کا مطلب ہے غلطی کرنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہا نون، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ یعنی کہ ایک جنرل میننگ ہوتا ہے نا کسی ورڈ کا، اور ایک ان اسپیشل ریفرنس ٹو دیٹ ٹاپک۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے غلطی کرنا، اور ان ریفرنس ٹو تجوید اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ اس کو لحن کہتے ہیں، لام ہا نون۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ سب سے پہلے لحن جلی۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی کا مطلب ہے، اگین ورڈ ٹو ورڈ میننگ اس کا ہے کہ واضح اور بڑی غلطی۔ ورڈ ٹو ورڈ میننگ لحن جلی کا ہے، لفظی معنی واضح اور بڑی غلطی، اور اصطلاحی معنی ہے کہ حروف کے مخارج، اس کی صفات یا حرکات میں غلطی کرنا۔ اصطلاحی معنی لحن جلی کے کیا ہیں؟ حروف کے مخارج، اس کی صفات یا پھر حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھاتی ہوں، اور یہ بہتر ہے کہ آپ یہ چیزیں یہ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ قاعدے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تجوید کی بکس میں جو ہے آپ کو لحن کا ٹاپک ملے گا، لیکن جن کے پاس صرف قاعدہ ہے ان کو جو ہے یہ چیز نہیں ملے گی۔ لحن جلی کس طرح ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ اس کی اگزامپل ہے جیسے کہ ایک قرآن کا بہت ہی کامن، یہ بہت کامنلی یوز ورڈز ہیں، علیمن، جو کہ عین سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔
علیمن جس کا مطلب ہے خوب جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے حکیم علیم۔ اور دوسرا ہے علیم جو کہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، حروف ہیں عین اور حمزہ، اور ان کی ادائیگی میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اگر عین کی جگہ ہم حمزہ علیم پڑھیں گے تو اس کا ہم بالکل معنی چینج کر دیتے ہیں۔ اس لیے حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ اگر تجوید کا علم حاصل نہیں ہوگا تو نیچرلی اس کی پروننسیشن ورڈ کی ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر پروننسیشن ورڈ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو ٹوٹل میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فرض کیجئے اس کا انگلش کا ورڈ ہے واٹ، WHAT واٹ۔ اب اگر کوئی اس کو غلط طریقے سے پروناؤنس کر کے واٹ بولتا ہے، واٹ آر یو ڈوئنگ، تو اس میں اس کا کوئی میننگ نہیں چینج ہوتا، اگلے کو اس کا میننگ پھر بھی سمجھ آتا ہے۔ لیکن عربک لینگویج میں اگر آپ حرف کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے، ہر حرف کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، اگر نہیں کرتے تو وہاں پہ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور میننگ چینج کرنے سے قرآن میں تحریف پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں بنی اسرائیل پر عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا، انہوں نے اپنی جلد کو بدل ڈالا، انہوں نے اس کے معنی کو بدل ڈالا۔ اس کو جو ہے، اس لیے یہ لحن پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اہمیت ہے قرآن کی تجوید کو جاننے کی۔ پھر سیکنڈ ہے کہ کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، یعنی کہ ادھر جو ہے جیسے کہ ایک ورڈ ہے با الف زبر با، اس کو آپ صرف با زبر با پڑھیں، اس کے الف کو نہ ساؤنڈ کریں، اس کو ادا نہ کریں، تو آپ نے اس الف کو ایسے ہے کہ جیسے وہاں سے ختم کر دیا۔ یہ بھی قرآن کی جلد میں تحریف ہو جاتی ہے۔ کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا۔ نیکسٹ ہے کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، جیسے کہ ایک ورڈ ہے قولا، قاف زبر الف، قا لام زبر لا، قولا، قولا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کہا۔ اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں قولا، یعنی کہ لام کی بھی حرکت کو ہم لمبا کر دیتے ہیں، تو ادھر ایسے ہے جیسے ہم نے ایک اور الف ایڈ کر دیا ہے۔ اکثر جو لوگ لٹک لٹک کے بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ حرکات کو لمبا کر جاتے ہیں۔ جو ہے حرکات کو اس کی اصل مقدار سے جب بڑھا کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہوتی ہے۔ پھر فورتھ ہے کہ متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جس پہ جزم یا وقف یا سکون، یہ تینوں ایک ہی جو ہے حالت کے نام ہے، کہ جہاں ہم نے رکنا ہوتا ہے، جس حرف پہ ہم نے رکنا ہوتا ہے تو اس پہ جزم کا ایک سائن ہوتا ہے، تو وہ جزم اس کو بھی کہا جاتا ہے، وقف بھی کہا جاتا ہے، سکون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی حرف پر حرکت ہے لیکن ہم اس کو جلدی میں پڑھتے ہوئے اس کو ساکن کی حالت میں پڑھ دیتے ہیں تو وہ بھی بڑی غلطی ہے، لحن جلی ہے۔ جیسے کہ حسدن ایک ورڈ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کو جلدی میں حسدن پڑھیں، یا جعلنا
کو جعلا نہ پڑھیں، یعنی کہ لام کے اوپر جزم تھا لیکن اس پر ہم نے جلدی میں جب پڑھا تو اس کو ہم نے جعلا نہ پڑھ دیا، اس پہ حرکت لگ گئی زبر کی، تو یہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہوگی۔ اگین ہم نے اپنی طرف سے چینجز کر دیے ہیں۔ سو جو ہے متحرک حرف کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر کے پڑھنا، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ پھر پانچویں غلطی ہوتی ہے کہ مشدد حرف کو مخفف پڑھنا ہے۔ مشدد حرف کو مخفف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مشدد لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ اب سب اردو زبان پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تشدید کا کیا مطلب ہے، کہ وہ ورڈ وہاں پہ 2 مرتبہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس ورڈ کو وہاں پہ 2 مرتبہ ہی پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ صفا، صاد فا، اور فا کے اوپر اگر تشدید ہے تو صفا، اگر اس کو ہم صفا پڑھیں گے تو ہم نے اپنی طرف سے ایک فا ہٹا دیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مخفف کرنا، ہم نے تخفیف کر دی، ہم نے کمی کر دی۔ سو مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا، یعنی کہ کوئی ورڈ تھا اس کے اوپر تشدید نہیں تھی لیکن پڑھتے ہوئے ہم نے اپنی طرف سے تشدید ایڈ کر دیا، اس طرح پڑھا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے ہم زور دے گئے اور تشدید ایڈ ہو گئی۔ جیسے کہ اعدت، اعیدت ایک ورڈ ہے، اس کو اگر ہم اعدت پڑھ دیں تو ہم نے دال کے اوپر تشدید ایڈ کر دی، تو یہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہوگی۔ اور لحن جلی کا ارتکاب تمام قراء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ حرام غلطی ہے، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو یا سستی اور کاہلی سے ہو، دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا۔ جان بوجھ کر یعنی کہ اب پتہ ہے اور ہم محنت نہیں کر رہے۔ اب جو ہے آج کل کی دور میں ہمارے پاس کیا عذر رہ جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس یہ جو ہے مطلب کہ یہ نالج ہمارے پاس میسر نہیں تھی۔ آج سے جو ہے 20-30 سال پہلے کے لوگ اگر اس بات پہ کہتے تو وہ پھر بھی شاید اس بات کو مان لیا جاتا، لیکن ان ٹوڈیز ورلڈ اور خاص طور پہ آج کل پچھلے سال سے جو حالات ہیں جس میں اتنی بڑی بڑی ڈگریز آپ دیکھیں، یونیورسٹیز پوری آن لائن ہو چکی ہیں، ہر چیز آن لائن موجود ہے، سو اس میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو یہ نالج پہنچی ہی نہیں، بیکاز ایوری تھنگ از آؤٹ دیئر۔ سو اس کو جان بوجھ کر کرنا یا سستی اور کاہلی سے، ٹائم ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہم سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہیں کہ جی ہم تو ایکسیس نہیں ہے، اور تمام چیزوں کا ایکسیس ہے لیکن صرف اسی چیز کا ایکسیس نہیں ہے، سو سستی یا کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دینا، تو دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا۔ آخر کو سوال تو اسی بک کے بارے میں ہونا ہے نا۔ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہم پڑھتے ہیں، اتنی پڑھائی جو کرتے ہیں، جو ماسٹرز کریں، بیچلرز کریں، پی ایچ ڈیز کریں اور مختلف کتنے ہی علوم حاصل کریں، اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہونے والا، سوال تو اسی کتاب کے بارے میں ہونا ہے۔ سو جو لوگ جان بوجھ کر یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو نہیں سیکھتے تو ان کے اوپر گناہ ہے۔ تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں لحن جلی کی، یہ بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری ٹائپ ہے لحن کی، لحن خفی۔ اور لحن خفی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے پوشیدہ یا چھپی ہوئی غلطی، یعنی مائنیوٹ غلطی۔ پوشیدہ یعنی کہ ہر ایک کی نظر میں نہیں آئی، اور اس کے اصطلاحی تعریف ہے کہ تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے کہ غنہ نہ کرنا، یا جہاں غنہ نہیں کرنا تھا وہاں غلطی سے غنہ کر دینا، یا کسی موٹے حرف کو تھوڑا باریک پڑھ دینا، یا باریک پڑھنے والے کو
نارمل اس پہ پڑھ دینا، اس کو باریک طریقے سے ادا نہ کرنا. ہم انشاءاللہ اب جب ہر حرف کی کوالٹی آگے سے پڑھیں گے تو ہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان تمام چیزوں کا کیا مطلب ہے. یہ حرف کی، کیونکہ کچھ حرف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے، جو ہے کچھ ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں. سو یہ جو ہے یہ مائنیوٹ غلطیاں ہیں. اور جو ہے جس طرح غنہ کرنا، یا اگر مد ہے تو مد میں جس طرح آگے انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے، اس وقت شاید آپ کو اس میں کنفیوژن ہو، لیکن صرف جو ہے ایک ایگزامپل دینے کے لیے بتا دوں کہ جیسے مد میں مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، 4 to 6 کاؤنٹس آپ کھینچتے ہیں. تو اگر 4 to 6 کاؤنٹس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی تو یہ چھپی غلطی ہے، یا پوشیدہ غلطی ہے، یا ہلکی غلطی ہے، لحن خفی. اور اس کو جو ہے قراء اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اس پہ گناہ لازم نہیں ہوگا لیکن غلطی بہرحال ہوگی. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ. بہرحال واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی مکروہ ہے اور کون سی گناہ کی مرتکب ہے. لیکن ہمیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں مہارت حاصل کریں، اس کے صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. دس از اے ویری بگ رسپانسبلٹی. سو اس کو جو ہے ایزی نہیں لینا ہم نے. میں دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں کہ لحن کیا ہے. لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن کو اس کے تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا. لحن کی 2 اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی واضح اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی کہ حروف کے مخارج، اس کی صفات یا اس کی حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا. اور اس کی 5 اقسام ہیں. کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا. کسی حرف کو تھرڈ ہے، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا. فورتھ ہے متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. اور ففتھ ہے مشدد حرف کو مخفف اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا. یہ 5 ایگزامپل جو ہے ٹائپس ہیں آگے سے لحن جلی کی. ففتھ ہے مشدد حرف کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھنا. اور دوسری ٹائپ ہے لحن کی لحن خفی، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی یا پوشیدہ غلطی. اور اس میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ جو تلاوت میں حسن پیدا کرتی ہیں، ان کی جو ہے ان کو نہ صحیح طریقے سے ادا کرنا. مثلاً کہ جو عارضی صفات کسی حرف میں پیدا ہوتی ہیں، اس کو باریک یا موٹا پڑھنے میں، یا کہیں غنہ کرنا ہے اور نہیں کیا، یا نہیں کرنا تھا وہاں کر دیا، یا جو ہے مد کو بہت زیادہ کھینچ گئے، یا اگر 6 کاؤنٹس تک کھینچنا تھا تو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچ گئے. تو یہ جو ہے لحن خفی میں آتی ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی غلطی ہے، چھپی ہوئی غلطی ہے، پوشیدہ. کیونکہ یہ غلطیاں جو ہیں وہ لوگ ہی نوٹ کر سکتے ہیں. چھپی ہوئی پوشیدہ اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز یہ غلطی وہ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں جن کو آلریڈی علم تجوید حاصل ہے. ایک لے مین اس کو نہیں پرسیو کر سکتا. لیکن جو باقی غلطیاں ہیں وہ اگر کوئی قرآن کو علم تجوید سے پڑھنا نہیں بھی جانتا تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ساکن تھا تو اس کو ساکن نہیں کیا، یہاں پہ حرف کو جو ہے مشدد کر دیا جبکہ مشدد نہیں تھا.
سو ایک واضح غلطی ہے اور ایک چھپی ہوئی غلطی ہے۔ اب حروف کو جو ہے ان کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ 29 حروف ہیں اور ان کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ مخرج یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایگزٹ، اخراج لکھا ہوتا ہے، سو مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج یا اس کا جمع ہوتا ہے مخارج، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی ان ریفرنس ٹو دس ٹاپک اس کا مطلب ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ۔ مخرج خارجہ سے ہے، اس کا لفظی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اصطلاحی معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ۔ عربی زبان میں جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ 29 حروف ہیں اور ہر حرف کے نکلنے کی ایک جگہ ہے جس کو مخرج کہتے ہیں۔ ان مخارج کو 5 اقسام میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ 5 بنیادی اقسام ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان یعنی کہ زبان، ٹنگ، حلق یعنی کہ تھروٹ۔ تھرڈ ہے شفتان یعنی کہ لپس۔ فورتھ ہے خیشوم، نیزل کیوٹی، اور ففتھ ہے الجوف یعنی اورل کیوٹی۔ قاعدے کے بالکل بیک پیج پہ، پیج 64 پہ یہ تمام حروف کی ڈیٹیل دی گئی ہے، جو کہ ہم ساتھ ساتھ ان کو ریفر کرتے جائیں گے، لیکن فی الحال آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو ہے مخرج کا مطلب کیا ہے اور مخرج کی 5 بیسک ٹائپس کیا ہیں: حلق، لسان، شفتان، خیشوم اور الجوف۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔